بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں۔ پہلے بھی وہ اپنے درود پاک کے ایکسپیرینسز شیئر کر چکی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جب سے انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت آئی ہے۔ کہتی ہیں کہ وہ لوگ جو درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں اور بعض اوقات درود شریف پڑھنے کے بعد مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کے لیے شروع کیا تھا لیکن ہمارا تو کام ہی نہیں بنا، ہمارا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، حاجات پوری نہیں ہوئی، اور وہ درود شریف پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہنے لگی ان کے لیے بھی موٹیویشن ہوگی کہ درود شریف پڑھیں، آپ لوگ محبت سے پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دنیاوی کام تو خود بخود بن جائیں گے۔ اور دنیاوی کاموں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، تو پھر اس کے آگے دنیاوی کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ خود بخود ٹھیک ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بتا رہی تھیں کہ انہوں نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت برکت آئی ہے، ان کے پیسوں میں بہت برکت آئی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ چاہے میری ایجوکیشن کا معاملہ ہو یا میں بازار سے کچھ خریدنے جاؤں، کوئی چیز لینے جاؤں، جتنے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں، اور بازار جانے سے پہلے میں لسٹ بنا کے جاتی ہوں کہ مجھے یہ چیزیں خریدنا ہے اور یہ چیزیں اتنے روپے میں آ جائیں گی۔ تو کہتی ہیں کہ میں اتنے پیسے لے کر جاتی ہوں، پوری لسٹ بنا کے جاتی ہوں، لیکن الحمدللہ جب میں بازار سے گھر آتی ہوں تو جتنی چیزیں مجھے خریدنی ہوتی ہیں اس سے زیادہ خرید کے آ جاتی ہوں۔ میرے تھیلے میں میرے جو بیگ ہوتے ہیں اس میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میرے پاکٹ میں پیسے بچ جاتے ہیں۔ میرے پیسوں میں برکت ہے، کم پیسوں میں زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ چیزوں میں برکت ہو گئی ہے، الحمدللہ پیسوں میں برکت ہو گئی ہے۔ اور مزید بتاتے ہیں کہ پہلے میں درود پاک بہت کم پڑھتی تھی، 5000 مرتبہ بامشکل پڑھ پاتی تھی، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ 15000 مرتبہ درود شریف آرام سے ورد کر لیتی ہوں، اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے درود پاک پڑھنے میں مزید برکت ہو اور میں اس سے کہیں گنا زیادہ درود شریف ورد کر سکوں۔ اور مزید بتا رہی تھی کہ انہیں عمرہ کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن یہ اب تک عمرے پر نہیں جا سکی ہیں، اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد عمرے کے لیے بلائیں۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کی، اللہ کریم نے انہیں خانہ کعبہ کی زیارت کروائی، اور کہتی ہیں کہ جب میں نے خواب میں خانہ کعبہ دیکھا تو وہاں پر میں دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چن لے، کچھ ایسا ہو جائے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں، دین کی خدمت کروں۔ اور کہتی ہیں کہ میں واقعی ایسا چاہتی ہوں، میں بہت سالوں سے اللہ سے یہی دعا مانگ رہی ہوں کہ مجھے اپنی مخلوق کے لیے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ تو بتا رہی تھی میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اتنے میں جو ہے اذان ہو گئی، تو خواب میں ہی میں اذان سنتی ہوں، اور ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہوتے ہیں خواب میں، اور اذان ہوتی ہے تو وہ جانے لگتے ہیں، تو یہ انہیں غصے سے کہتی ہیں کہ ایسا کون کرتا ہے، اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھ کے جائیے۔ یہ انہیں نماز کے لیے روک رہی ہوتی ہیں، نماز کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت کی خواب میں، اور یہ دعا مانگی۔ اور مزید بتا رہی تھی کہ میں نے مدینہ شریف کی بھی زیارت کی۔ کہتی ہیں کہ میں وہاں کبھی گئی تو نہیں ہوں، تو مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں اندر کس طرف سے جاتے ہیں، کیا پہلے آتا ہے کیا بعد میں آتا ہے۔ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ اس طرح سے دیکھا خواب میں کہ میں بالکل جو گنبد خضرا ہے اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، اور ان کے والد صاحب انہیں بلاتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ابھی ہمیں اندر جانا ہے، اندر جا کر ہم دعا کریں گے، اور یہ اپنے والد صاحب سے خواب میں کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اندر آئیے اور دعا کیجیے اور درود و سلام پڑھیے۔ تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اندر کسی اور دن چلے جائیں گے، ابھی ہمیں واپس جانا ہے، ابھی ہمیں واپس جانا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے بہت دکھ اور ملال ہوتا ہے خواب میں بھی کہ میں گنبد خضرا تو دیکھ سکی لیکن اندر نہیں جا سکی، اندر جا کے درود و سلام نہیں پڑھ سکی، دعا نہیں مانگ سکی۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ تھا، اور جب خواب سے جاگی تو بھی مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں اندر نہیں جا سکی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ درود پاک کی میں نے بہت برکات دیکھی ہیں، زندگی کے قدم قدم پر میں اس کی برکات دیکھ رہی ہوں۔ مزید بتاتی ہیں کہ میں درود پاک کی دعوت کسی کو بھی دوں، مطلب میرے کزنس ہیں، دوست احباب ہیں، جس کو بھی درود پاک کی دعوت دوں یا نماز کی دعوت دوں تو وہ لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں، درود شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی درود شریف کی دعوت دی جو ایسی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں، مینس آج کل کی شادیاں کیسی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، نامحرم ہوتے ہیں، گانے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی محافل ہوتی ہیں شادیوں کی، وہاں پہ تقریباً ہر طرح کے کام میں گناہ ہی ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، لیکن جب میں نے ان کو سمجھایا، دعوت دی کہ یہ سب گناہ ہے، ایسا نہ کریں، یا نماز پڑھیے، درود و سلام ورد کیجیے، تو کہتی ہیں کہ میں نے بات بہت نوٹس کی ہے کہ میں نے جس کو بھی درود پاک کی دعوت دی، جس کو بھی نماز کی تلقین کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کی۔ اور کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ تو انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہی آپ کی وجہ سے شروع کیا ہے، آپ نے ہمیں دعوت دی، ہمارے دل کو یہ بات لگی اور ہم نے آپ کی بات سن کر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔
ان کا اپنا گروپ بھی ہے جہاں یہ قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر بھی شیئر کرتی ہیں ڈیلی بیسس پر، اور یہ الحمدللہ دین کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دے رہی ہیں۔ خود ان کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں درود شریف پڑھنے سے، کہنے کو تو چھوٹے چھوٹے سے میریکل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں اور دکھتی بھی ہیں۔ ہاں، اگر ہم اپنے مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو ہمیں بدظن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف ورد کرنا چاہیے، اور پھر اس کی جزا دینے والا اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بس ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، باقی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کہ وہ کیا نوازتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں، اور بے شک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ نوازتے ہیں، بلا حساب نوازتے ہیں اور خوب نوازتے ہیں۔ تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے ورد کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کی درود پاک کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پہاڑ لگ جائے، اور پھر جتنی ہمارے اندر خلوص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اتنا ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو خود بھی درود شریف پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور کوشش کریں کہ اپنے درود پاک کے ورد میں تھوڑا تھوڑا کر کے اضافہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں بہت برکتیں دیکھنے کو ملیں گی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حق میں سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں خوب اس کام میں محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، خلوص نیت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔